یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے کے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بے شمار فضائل ہیں، بہت برکتیں ہیں، اور ان برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو کوئی یہ خواہش رکھتا ہو، جس کے دل میں یہ تمنا ہو کہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو، اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرے۔ نیز علماء نے یہ بھی فرمایا کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی پیاری دعا ہے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی بھی جائز اور نیک خواہش ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے کچھ عطا کرے، اسے چاہیے کہ اس خواہش کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی اس مراد کو ضرور پورا فرمائے گا، اور یہ وہ دعا ہے کہ جو رب عز و جل کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ جی ہاں، درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو بیسیکلی یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ یا اللہ عز و جل اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نچھاور فرما۔ تو ایسا وظیفہ ہے کہ جو رد نہیں ہوتا، ایسی دعا ہے کہ جو قبول ہی قبول ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے صدقے سے ہماری مرادیں بھی پوری ہوں گی اور ہماری بگڑی بھی بنے گی، بلکہ جس دعا کے اول اور آخر درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ دعا قبولیت تک نہیں پہنچ پاتی، اور اول و آخر درود پاک پڑھنا یہ کسی بھی دعا کی قبولیت کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ نامہ اعمال کے آخری صفحات میں ایک مرتبہ پھر ہم سب جمع ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شب براءت میں ہونے والے اہم فیصلے۔ وہ کون سے اہم فیصلے ہیں جو اس رات کو 15ویں شب کو کیے جاتے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل اس موضوع سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ روایات کے اندر شب براءت کے حوالے سے ہمیں کیا معلومات فراہم کی گئی ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی ہم دیکھیں گے، اس پر گفتگو کریں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیے، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی جانب، اور پھر انشاءاللہ عز و جل اپنے اس موضوع کو زیر گفتگو لائیں گے۔ آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل
وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ فيه آيات بينات مقام إبراهيم۔ ومن دخله كان آمنا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غني عن العالمين۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله؟ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد، والله شهيد على ما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، اور اللہ عز و جل کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکیں، اور جو منکر ہو تو اللہ عز و جل سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ تم فرماؤ اے کتابیوں، اللہ عز و جل کی آیتیں کیوں نہیں مانتے
اور تمہارے کام اللہ عز و جل کے سامنے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی، ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف بھی سنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک کلام کی جانب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ میری رضا الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کی دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشاہبت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، اور بیٹھے جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ماہ شعبان کے صدقے مولا، مغفرت کی تو خیرات دے دے، ماہ شعبان کے صدقے مولا، مغفرت کی تو خیرات دے دے، مغفرت کی تو خیرات دے دے، مغفرت کی تو خیرات دے 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 دے، مغفرت کی تو خیرات دے دے، اللہ مغفرت کی تو خیرات دے دے،
مغفرت کی تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دستے دعا کی، اے میرے مولا تو خیرات دے دے، بس میرے مولا تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے 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 دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، ماہ شعبان کے صدقے مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے، میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، میں بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے 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 دے، عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، بات اسی آس سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی
سیاہ سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، لطف و رحمت کی عفو و عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، ماہ شعبان کے صدقے مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے۔ پھر عرب کی ہنسی وادیاں ہو، کاش مکے کی شادابیاں ہو، پھر عرب کی ہنسی وادیاں ہو، کاش مکے کی شادابیاں ہو، کاش مکے کی شادابیاں ہو، مجھ کو دیدار سورو حرا کی میرے مولا تو خیرات دے 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 دے، مجھ کو دیدار سورو حرا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ جگمگاتی رہے قبر آتار، رب حنان و منان و غفار، جگمگاتی رہے قبر آتار، رب حنان و منان و غفار، رب حنان و منان و غفار، تا ابد فضل و رحم و عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے 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 دے۔ ماہ شعبان کے صدقے مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے۔ آمین واقعی مغفرت مانگنے کی یہ راتیں ہیں، اور بڑے اہم فیصلوں کی رات 15ویں شعبان بہت جلد آیا ہی چاہتی ہے۔
اور پچھلے چند سلسلوں سے جو ہم موضوعات لے کر حاضر ہو رہے تھے اس میں نیت یہی کار فرما تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمیں پالنے والا ہے، کسی بھی طرح سے اسے راضی کرنے والے کاموں کے کرنے پر اپنے آپ کو ہم کمر بستہ کریں، اور یہ ہر سال جو ایک ریمائنڈر ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک سال کے اعمال اب پیش کیے جائیں گے، اب آئندہ سال نیا اعمال نامہ، ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو ایک طرح سے ہمارے لیے تنبیہ کا بھی باعث ہے اور سمجھنے سمجھانے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے کس قدر عبادت کرنے کی کوشش کی اور کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے، اور آئندہ سال ہم نے کیا اچھی اچھی نیتیں کی ہیں۔ اسی سلسلے کی آج کی جو کڑی ہے کہ اہم فیصلے جو اس رات کو کیے جاتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ رسالہ آقا کا مہینہ جو کہ شعبان المعظم کے موضوع پر لکھا گیا ہے، اس میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1، بقر عید کی رات، بڑی عید جس کو کہتے ہیں ہم، قربانی والی عید، اس کی رات۔ نمبر 2، عید الفطر کی رات، رمضان المبارک کے جو فوراً بعد یکم شوال المکرم کو عید ہوتی ہے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے، وہ رات۔ نمبر 3، شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ کیوں؟ کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق، اور اس سال یعنی جو آنے والا سال ہے اس سال میں حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک، یہ وہ راتیں ہیں کہ جن راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرماتا ہے، بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اور آج کا ہمارا موضوع 15ویں شب کی رات کے حوالے سے ہے، اور اس روایت کے اندر جو 3 اہم فیصلوں کا بیان کیا گیا۔ نمبر 1، اس رات آئندہ سال کے دوران مرنے والے تمام افراد کے ناموں کا اندراج کر دیا جاتا ہے۔ بڑی ہی اہم بات ہے، اور شاید ہماری زندگی کا اہم ترین فیصلہ کن دن وہ دن ہے کہ جس دن ہم نے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ گویا کہ ایک امتحان دینے والا امتحان گاہ کے اندر آیا، اپنے مقررہ وقت تک جو کچھ اس نے چاہا لکھا، جو کچھ چاہا وہ کیا، اور جیسے ہی اس کے امتحان کا وقت ختم ہو گیا، اب اس کے ہاتھ سے قلم اور کاغذ لے لیا گیا کہ اب مزید لکھنے کی کچھ کرنے کی گنجائش نہیں، اب نتیجے کا انتظار کرو۔ تو بڑا ہی اہم یہ موقع ہوتا ہے، اور موت تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کرتا۔ جی ہاں، جو غیر مسلم ہیں بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اسلام کی بنیادی باتوں کا انکار کرتے ہیں، سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار تو غیر مسلم اور کافر بھی نہیں کرتے۔ ان کا بھی یہ ذہن ہے کہ ہم نے بھی دنیا سے ایک دن اٹھنا ہے، اگرچہ وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، برزخ پر ایمان نہیں رکھتے، حساب و کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن مرنا ان کو بھی معلوم ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا تو ایمان ہے کہ مجھے مرنا ہے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد اٹھایا بھی جانا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت کا تصور ہر وقت جمائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایک ایسا تصور ہے اور ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ اگر یہ تصور کسی کے ذہن میں نہ رہے تو پھر وہ بے باک ہو جاتا ہے۔ ہم گناہوں سے بچتے ہیں، غلط کاموں سے بچتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے ذہن میں موت کا تصور ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور اس دن کے بعد پھر میرے اعمال کے حساب کا وقت ہوگا، کچھ کرنے کا وقت نہیں ہوگا۔ تو یہ جو تصور ہے اگر کسی کے ذہن میں جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ نیک کام کرنے کے قریب ہوگا، اتنا ہی وہ دنیا سے بے رغبتی کا جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ اور اگر یہ موت کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل جائے تو پھر انسان بے باک ہو جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہی نہیں، تو اس کا انداز گویا کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ بے باکی کا ہے، اسے دنیا ہی میں جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو اس رات کو آئندہ سال میں مرنے والوں کے ناموں کا اندراج کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، موت کا تصور جمانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ بات ذہن نشین ہو کہ مرنے سے ہماری زندگی کے کیا کیا معاملات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ جی حضور، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ جو سب سے اہم فیصلہ اب چند دنوں میں ہمارے بارے میں بھی دوبارہ ہونے جا رہا ہے کہ موت کا وقت جو ہے وہ لکھ دیا جائے گا اگر کسی نے مرنا ہے آئندہ سال کے دوران۔ تو اس تصور کو مثبت اور مضبوط کرنے کے لیے اپنے ذہن کے اندر اگر یہ ہمارے پیش نظر ہو کہ موت جو ہے وہ کن چیزوں کو روک دیتی ہے، تو اس سے ہمارا ذہن جو ہے وہ نیکیوں کی طرف مزید راغب ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ جی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام وقتاً فوقتاً اپنے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کو موت کو یاد کرنے کی تلقین فرماتے رہتے تھے، اور موت کو یاد جو بندہ کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات ہوتے ہیں۔ اس کے احادیث مبارکہ کے اندر فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں، اور جو موت کو یاد نہیں کرتا اس پر وعیدیں اور اس پر مصیبتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ شرح الصدور کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جو موت کو بکثرت یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر 3 انعام ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلا تو اس پر انعام یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرماتا رہتا ہے کہ جب بھی اس سے گناہ کا صدور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب حاصل ہو جاتا ہے۔ کتنی پیاری برکت ہے جی کہ موت کی یاد جو ہے بندے کو توبہ کی طرف راغب کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا اس کو انعام یہ ملتا ہے کہ اس کا دل قناعت کی جانب مائل ہو جاتا ہے، اس کو دنیا سے بے رغبتی اور قناعت عطا کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو تیسرا اس کو انعام یہ ملتا ہے کہ اس کا عبادت کے اندر دل لگتا ہے اور عبادت کے اندر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور پھر احسن انداز سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہی ارشاد فرمایا کہ جو موت کو یاد نہیں کرتا اس پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پہلی تو مصیبت اس پر یہ نازل ہوتی ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور دوسرا اس کو یہ مصیبت نازل ہوتی ہے کہ اس پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو وہ اس پر صبر نہیں کر سکتا، وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے۔ صحیح۔ اور تیسری اس پر مصیبت یہ نازل ہوتی ہے کہ وہ عبادت کے اندر استقامت حاصل نہیں کر پاتا، عبادت کے اندر وہ سستی کرتا رہتا ہے کہ میں اب تھوڑی دیر بعد عبادت شروع کروں گا، اب جوانی کے ایام ہے، جب بزرگی کی جانب گامزن ہوں گا تو میں پھر عبادت کروں گا۔ اسی طرح ہمارے بزرگان دین صحابہ کرام علیہم رضوان بھی وقتاً فوقتاً موت کو یاد کرتے رہتے تھے۔ جیسے کہ واقعات سنیں گے بزرگوں کے اور صحابہ کے ماشاءاللہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ واقعی خالد بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو تین چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ جو موت کو یاد رکھتا ہے یہ 3 انعام ہیں، اور جو موت کو یاد نہیں رکھتا اس کے لیے یہ جو 3
برائیاں بیان کی گئیں تو آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ I think first of all I'd like to, for our English viewers, the Hadith Pak that you mentioned about them 4 nights, I'd like to just relate that Hadith again, that the mother of the believers, Sayyiduna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala, she stated that I heard the Holy Prophet of Allah sallallahu ta'ala wasallam saying that Allah Azza wa Jal opens the portals of mercy on 4 nights. Number 1, the night of Eid al-Adha. Number 2, the night of Eid al-Fitr. Number 3, the 15th night of Shaban. And why? Because this is the night that the names of those destined to die that year, the provision of sustenance of people, and the name of those people who shall perform the Hajj are inscribed. So on this night, that is the night when those people, the death will be inscribed. What you will receive in the following year, your sustenance will also be written on this night. And those names of those fortunate people that will be able to perform the Hajj in the following year are also written on that night. And the 4th night that is mentioned in the Hadith is that the night of Arafat, i.e. the night between the 8th and the 9th of Dhul Hajj, and this will continue until the Azan of Fajr. And then the Muballigh of Dawat Islami, he mentioned the fact that the person who, we truly need to remember our death. And if a person can remember his death and remember his afterlife, تو مجھے ایک یاد ہے اسد بھائی کہ ایک باپا کے ایک بہت پرانا بیان تھا بد نصیب مسلمان کے 15 علامتیں. And in that, Amir al-Sunnat, he mentions that the act of the unfortunate Muslim is that he forgets death. بد نصیب مسلمان کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ موت کو بھولتا رہتا ہے. He doesn't remember death. And we heard from the Muballigh of Dawat Islami that the person who continuously tries to remember death, because the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, he kind of put this in us that to try and remember death on a daily basis, try and think about death, because this is our ultimate goal. And as you rightly said, that no matter what your faith is, whatever your background is, rich or poor, weak or strong, whether you're Muslim or not Muslim, the only certainty in life is that you're going to die. اب یہ بھی certainty نہیں ہے کہ ہم آج گھر کب پہنچیں گے, ٹھیک ہے, ناشتہ کیا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے, یہ اس میں کوئی certainty نہیں ہے. There's no confirmation that I will get home at a certain time. There's no confirmation in my life, what will happen tomorrow, what I will eat tomorrow, what I will do tomorrow. There's no confirmation. But there is only one certainty in our life, and that is that we're going to die. And so the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, he put it in us that try and remember this death, because this is your ultimate destination, and this is what's going to happen to you. And the Muballigh of Dawat Islami, he beautifully mentioned a hadith that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said that he who remembers death, he gets 3 benefits. And one of them is that he gets the opportunity to do tawbah. And again, this is a beautiful Madani pool that, we should always try and repent from our sins. اور اسی سبحان اللہ اسی بیان کے اندر امیر سنت فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بد نصیب مسلمان کی ایک علامت ہے کہ ہم اپنے قصدن بھلاتے ہیں, اور جو نہیں بھول رہے ہوتے ان کو بھلاتے ہیں, اور نیکیاں جو کر کے بھول جانا چاہیے اس کو قصدن یاد رکھتے ہیں. اس میں یہ ہے نا, باپا یہی فرماتے ہیں کہ ہم اکثر جو ہے نا بد نصیب مسلمان اکثر نیکیوں کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں. اور یعنی کہ to just to give you an example to our viewers, that many of the people, if you were to ask somebody that when did you perform the Hajj, آپ نے حج کب کیا ہے, میں نے تو 94 میں حج کیا ہے. اچھا عمرہ کب کیا, میں تو 92 میں کیا ہے. اچھا when did you sit in اعتکاف, they'll remember, وہ بھی یاد ہے. اچھا پچھلے سال کتنے قرآن پاک پڑھے رمضان میں, وہ بھی یاد ہے. یہ ساری چیزیں یاد ہے. But if we were to ask the question today, میں یہ نہیں پوچھوں گا آپ 1992 میں کون سے گناہ کیے, میں آج یہی پوچھوں گا that today, آج کون سے گناہ ہم نے کیے. تو افسوس یہ, unfortunately many of us today we forget our sins, we remember our good deeds. اور یہ بھی ہے کہ ہماری نیکی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, we don't know this. We don't know whether our good deeds have been accepted. Whatever we have tried to forget, جو چیزیں ہم بھولے نا, ہم نے سوچے ہم بھول گئے. اللہ اکبر. Everything is recorded. Every one of your sins is recorded, and you will be held accountable for each and every one of us. But that's why this night Shab-e Barat reminds us. And every year, if a person he wants to do something special, so he can reminds many things, and especially these topics which we are discussing today. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. اور
جو خوبصورتی بیان کی گئی موت کو یاد رکھنے کی، اے کاش کہ مجھے بھی نصیب ہو، ہم سب کو نصیب ہو۔ اور موت کو یاد کرنا فقط یہ نہیں ہے کہ جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ موت پر ایمان نہیں ہے، موت پر ایمان تو سب کا ہے، بلکہ جو بے ایمان لوگ ہیں وہ بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن موت کے تصور کا حقیقی معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اب گناہ کرتا بھی چلا جائے اور پھر کہے کہ میں موت سے بہت خائف ہوں، ان معنوں پر کہ موت میرے ذہن میں رہتی ہے، مجھے ایک دن مرنا ہے، تو اگر واقعی ایک دن مرنے کا کانسیپٹ جو ہے وہ تصور میرے ذہن کے اندر ہوگا تو پھر میں گناہوں کے قریب جو ہے وہ کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ پھر اگر گناہ ہو جائے گا تو مجھے ندامت ہوگی، اگر گناہ ہو جائے گا تو فوراً سے بیشتر میں رب کے بارگاہ میں رجوع کروں گا، میں گڑ گڑاؤں گا، میں روؤں گا، میں آنسو بہاؤں گا، اگر موت کا تصور حقیقی طور پر میرے ذہن کے اندر ہو۔ ورنہ تو ہر شخص جو ہے وہ جانتا ہے کہ جی ہاں مرنا ہے، لیکن آئیے جو واقعات ہمارے مبلغ بیان کرنے جا رہے تھے وہ سنتے ہیں کہ بزرگان دین کی سیرت کے اندر، بزرگان دین ہمارے صحابہ کرام، دیگر اولیاء کرام، ان کی جو سیرت کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے واقعات ملتے ہیں کہ موت کو وہ کس طرح سے یاد رکھا کرتے تھے، گویا کہ ان کے سامنے ہے، اور اس طرح سے اپنی زندگی کو وہ گزارا کرتے تھے۔ آئیے چند واقعات کو شامل کرتے ہیں۔ جی حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے ایک بانس وغیرہ جو ہیں ان کی بنی ہوئی چھوٹی سی جھونپڑی میں رہنا شروع کر دیا۔ تو کسی آپ کے امتی نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ کو تو بہت بڑے گھر میں رہنا چاہیے۔ صحیح۔ تو کسی نے جب مشورہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ چھوٹی سی جھونپڑی اس بندے کے لیے کافی ہے کہ جو موت کی طرف گامزن ہے۔ اللہ، یعنی موت کو یاد کرنا، ایک تو یہ کہ ہم یہ کہیں کہ موت کو یاد کرنا بزرگان دین اور انبیاء کرام اور اولیاء کرام جو ہیں ان کی سیرت سے اور ان کے انداز اور رہن سہن سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ وہ کس طرح موت کو یاد رکھتے ہیں۔ جی، اور جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو یقیناً وہ آخرت کی تیاری اور اپنی منزل کی طرف وہ گامزن رہتا ہے۔ صحیح۔ اسی ضمن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری خطبہ جب آپ نے ارشاد فرمایا تو آپ لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ Allah Azza wa Jalla gave you this word for the preparation of the hereafter, not for the enjoyment and merriment. And indeed this word will end and hereafter will always remain. Don't let this mortal word make you negligent and eternal hereafter. Don't prefer this transient word to never ending hereafter, because this word will soon be terminated and you will return to Allah indeed. Fear Allah, because this word will stop the punishment and is a way of getting closer to him. So اس سے بھی اس بات کا we can easily imagine from this last sermon of Hazrat Usman Ghani رضی اللہ تعالیٰ عنہ that he in his last sermon he gave people the think and the thought of hereafter. ماشاءاللہ۔ اور بزرگان دین کی تو کیا بات ہے، ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایک قبر نما گڑھا جو ہے وہ بنا رکھا تھا اپنے گھر کے اندر یا کسی مقام پر، اور روزانہ اس کے اندر اتر کر کچھ دیر کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے، اور لیٹنے کے بعد یہ تصور کرتے تھے کہ گویا کہ میں فوت ہو چکا ہوں، مجھ پر موت طاری ہو چکی ہے، اور اب جو ہے وہ میرے حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے، اب مجھ سے جو ہے وہ سوال جواب جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، اور اس کنسیپٹ کو اپنے ذہن کے اوپر جو ہے وہ طاری کرتے، اور تھوڑی دیر رہنے کے بعد پھر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے فلاں اٹھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایک اور موقع زندگی کے اندر عطا فرمایا ہے۔ کیا خوبصورت کانسیپٹ ہے، اور کتنا ایک عملی اور پریکٹیکل اپنے آپ کو موت کے حوالے سے ڈرانے کا یہ طریقہ کار ہے، اور اپنے آپ کی تربیت کیسی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ نہ یہ چیز فرض ہے نہ واجب ہے، نہ ہی اس کے کرنے کا کوئی ایسا حکم ہے کہ یوں کیا کرو، لیکن
یہ اولیاء کرام ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ اس زندگی میں مجھے کہیں پر بھی اپنے عمل میں کمزوری پیدا نہیں کرنی، مجھے کہیں پر لوز نہیں ہونا، مجھے اپنی پرفارمنس کو، اپنی عبادات کو، اپنے اوقات کار کو 100% استعمال کرنا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنے آپ کے لیے طرح طرح کی جو ہے وہ اس طرح کے افعال جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا وہ جو پہلو ہے، آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کبھی جو ہے اپنے پاؤں پر جو ہے وہ کوڑا مارتے اور اپنے آپ سے سوال کرتے، اے عمر بتا کہ آج تو نے وہ کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ کیسی اپنی جو ہے وہ خود احتسابی کا جو ہے وہ تصور ہے۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا پورا حساب لگایا اور اس کے سال بنائے، پھر اس کے جو ہے وہ دن بنائے، اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فلاں، اگر تو نے ہر روز صرف ایک گناہ بھی کیا ہو تو تو نے آج تک کی زندگی میں اتنے ہزاروں گناہ جو ہے وہ کر ڈالے، جبکہ تو نے ایک دن میں کئی بار رب عز و جل کی نافرمانی کی ہوگی۔ کیسا ایک خود احتسابی کا عمل تھا، اور کیسے یہ لوگ ہوا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو ماشاءاللہ یہ تو پہلے ہی عبادت میں منہمک ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو سمجھانے، ڈرانے اور گویا کہ بس موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے یہ رکھا کرتے کہ ابھی گیا، یہ گیا، بس یہ موت آئی، اور اس سطح پر اپنے آپ کو رکھتے تھے۔ اور جب کوئی شخص جو ہے وہ اپنی موت کو اس طرح سے یاد کرتا ہو، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، قربان جائیے اس ایک واقعے پر امام اعظم کی جو ہے وہ شان ہمیں پتہ چلتی ہے کہ رات کے وقت جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو اپنے آپ کو یوں ڈرایا کرتے تھے کہ اگر کل برز قیامت نعمان ابن ثابت کی بخشش ہو گئی تو کتنی حیرانی کی بات ہوگی، یعنی میں اتنا گناہ گار، اور اگر مجھ جیسے گناہ گار کی بھی بخشش ہو جائے تو یہ کتنی حیرت کی بات ہوگی۔ آپ کا انتقال ہوتا ہے تو ہمسائے کا بچہ پوچھتا ہے، بابا جان یہاں پر ایک ستون تھا، وہ شاید کسی نے کاٹ دیا ہے چھت کے اوپر، تو وہ ہمسایہ کہتا ہے کہ بیٹا وہ کوئی ستون یا درخت نہیں تھا، بلکہ وہ مسلمانوں کے امام تھے جو ساری رات کھڑے رہ کر رب عز و جل کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک طرف ان کی عبادتوں کے واقعات دیکھیں، دوسری طرف موت کا تصور دیکھیں، اور موت کا تصور صرف زبانی کلامی نہیں کہ زبان کی حد تک یا بیان کی حد تک نہیں، عملی طور پر اپنے آپ کو گویا کہ مردوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح کے بھی اقوال ہیں کہ اے شخص تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، گویا کہ تم فوت ہو چکے ہو، اور اب خود احتسابی کرو کہ تم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی یہ نصیب ہو ان بزرگان دین کا صدقہ، اور اے کاش جی صحابہ کرام علیہم رضوان اور بزرگان دین کے پیش نظر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہوا کرتے تھے، بے شک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ موت کو بکثرت یاد کرو، یہ لذات کو ختم کرنے والی ہے۔ اسی طرح جس طرح مبلغ دعوت اسلامی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تو آپ اتنی گریہ و زاری فرماتے کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ آپ کے رفقا آپ سے پوچھتے کہ جب جنت و دوزخ کا تذکرہ ہوتا آپ اتنے نہیں روتے، جب قبر کی باری آتی تو آپ اتنی گریہ و زاری فرماتے ہیں۔ تو آپ جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر قبر والے نے اس میں نجات پائی تو اس کا معاملہ بہت آسان ہوگا، اور اگر قبر والے نے اس میں نجات نہ پائی اور اس کا معاملہ بہت ہی سخت ہوگا۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موت کو اس انداز میں یاد کرتے تھے، حالانکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور خلفائے راشدین میں سے تیسرے تھے۔ اور ہم اپنی حالت کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ آج جو ہم بزرگوں کے واقعات سن رہے ہیں، اے کاش کہ ان کے خوف خدا کا ایک قطرہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ انشاءاللہ موضوع کو کنٹینیو کریں گے، اور اب تک کی گفتگو کو انشاءاللہ اس کی سمری بھی سنیں گے، لیکن اب کچھ جو ہے وہ کالز کو شامل سلسلہ کیے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آگے بڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا بات کر رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد کاشف رضا تاری ہے، میں لانڈی سے بات کر رہا ہوں۔ نامہ اعمال کے آخری صفحات کا بہت پیارا ہے، پھر جو ہے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی تازگی عطا فرمائے۔ نیکسٹ میرا سوال یہ ہے کہ ایک گناہ کی معافی انسان بار بار مانگتا رہے یا ایک دفعہ ہی کافی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اصول تو یہی ہے کہ جب جب گناہ ہو تب تب توبہ ہے۔ ہر گناہ کے بعد توبہ کرنا یہ ضروری ہے اور لازمی ہے۔